الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. احباب درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا مختار للعالمین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا قاسم لکل شیء للعالمین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. احباب عزیز وقار، حمد و صلات کے بعد چودہ سو 35 سن ہجری کا رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے.
اور ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے جو خطبے کا موضوع ہے الاصلاح لاخوان المسلمین، قسط نمبر 2، امت مسلمہ کی اصلاح قرآن کی روشنی میں، جس کی آج دوسری قسط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید 20واں پارہ سورہ القصص میں ارشاد فرمایا ہے، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ تلک الدار الآخرہ، آخرت کا جو گھر ہے، آخرت کا جو یعنی جنت مراد ہے، جنت کا ٹھکانہ۔ نجعلها، ہم نے وہ بنا دیا، ہم نے وہ کر دیا، للذین، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں تکبر نہیں کرتے، بڑائی نہیں کرتے، ولا فسادا، اور نہ ہی وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ زمین میں فساد، والعاقبۃ للمتقین، اور فرمایا قیامت کے دن جنت ٹھکانہ ہے ہی متقی اور پرہیزگاروں کا۔ جنت جو ٹھکانہ ہے یہ ہے ہی پرہیزگار اور متقیوں کا۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ میں بندہ غور کرے تو بہت کچھ سامنے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آخرت کا دن اچھے طریقے سے جن کے ساتھ ہوگا، جو اچھی حالت میں ہوں گے، جنت والے ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ پہلی بات ذکر فرمائی، لا یریدون علوا فی الارض، کہ وہ زمین میں تکبر اور بڑائی والا معاملہ نہیں کرتے۔ دنیا میں رہتے ہوئے تکبر اور شوخیاں مارتے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ارد گرد، بس شاید وہ سمجھتے ہیں میرے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ کو بتا دوں، یہ بہت بڑی لعنت ہے، تکبر والی لعنت، جو بڑے بڑوں کو برباد کر چکی ہے، نہ جانے قیامت تک کتنوں کو برباد کرے گی، یہی تکبر والی لعنت۔ آپ دیکھیں، یہ شیطان جو ہے، شیطان ابلیس، یہ بے ایمان حالانکہ فرشتہ نہیں ہے، قوم جن سے پیدا ہوا، لیکن اپنے علم، زہد و تقوی کے اعتبار سے یہ فرشتوں کا استاد رہا ہے۔ فرشتوں کا کیا رہا ہے؟ لعنت کب پڑی ہے؟ جب تکبر والی لعنت میں پھنسا، جب تکبر والی لعنت میں پھنسا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا، اسجدوا لآدم، جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں کو حکم تھا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، سارے فرشتوں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا۔ ابا واستکبر، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کیا؟ تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، بس وہ ہو گیا کافروں میں سے، بس وہ ہو گیا۔ دیکھیں، شیطان جو اتنی بڑی عزت کا مالک تھا، ہے نہیں، اس کے اتنے بڑے عہدے، رتبے، علماء فرماتے ہیں اس بے ایمان نے اتنی عبادات اور ریاضات کی ہیں، اس کا ایک سجدہ اس جگہ، دوسرا اس کے ساتھ، تیسرا مزید اس کے ساتھ، چوتھا مزید اس کے،
پورے ورلڈ میں یوں بچھا دیں تو پوری زمین پہ اس کے سجدے آ جائیں. اتنی بڑی عبادت کرنے والا برباد کب ہوا ہے؟ جب تکبر کیا ہے. اللہ نے جو پوچھا جب میں نے کہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو تو تجھے کون سی چیز مانے ہوئی؟ کہنے لگا انا خیر من، میں آدم سے اچھا ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ یہی تکبر ہے. انا خیر من، پیچھے واستکبارا، اس نے تکبر کیا. اور جب پوچھا گیا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا تو جواب کیا دیتا ہے؟ انا خیر من ہوں، میں تو آدم سے اچھا ہوں، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ جو مجھ سے اچھا ہوگا میں تو اس کو سجدہ کروں. میں تو اس کو، آدم مجھ سے اچھے نہیں ہیں کہ میں ان کو سجدہ کروں، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، جھوٹی منطق اس نے عقل والی سامنے رکھی. یا اللہ میں اچھا ہوں آدم سے کیونکہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے، وہ خلقتہ من طین، اور آدم کو بنایا مٹی سے. کہنے لگا عقل کے گھوڑے دوڑائے نا اس نے اللہ کے سامنے، اللہ کے احکامات کے سامنے. آج بھی بہت سارے لوگ اللہ کے احکامات اور شریعت کے سامنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. وہ کان کھول کے سنیں، جو عقل کے گھوڑے اللہ کے احکامات کے سامنے دوڑائے وہ لعنتی ہو جاتا ہے، وہ جہنمی ہو جاتا ہے. عقل کے گھوڑے دوڑانے لگا کہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے کس سے بنایا؟ آگ سے بنایا. وہ خلقتہ من طین، اور جناب آدم کو کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے. کہنے لگا دیکھ اپنے آپ کو اپنی عقل استعمال کرتے ہو کہ مٹی سے آگ بہتر ہوتی، مٹی سے آگ. جب یہ نتیجہ نکالا تو اللہ کو کہہ دیا انا خیر من، میں تو اس سے اچھا ہوں، میں تو جناب آدم سے کیا ہوں؟ اچھا ہوں. دیکھیں کتنا بڑا فرشتوں کو پڑھانے والا، فرشتوں کو رہنمائی دینے والا، فرشتوں کی جماعت میں ٹیچنگ کرنے والا شخص مارا کب جا رہا ہے؟ جب علوًا اس لعنت کے اندر جاتا ہے، جب تکبر کرتا ہے. جب کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا ہے تو برباد ہو گیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی آیات بینات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے. فرمایا تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. اس بے ایمان کا پہلا نام عزازیل ہے. شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ فارسی کے بہت بڑے بزرگ گزرے فارسی زبان کے، فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد. اے بھائیو اس تکبر نے عزازیل یعنی شیطان کو برباد کر دیا. شیطان کو کیا کیا ہے؟ بزندان لعنت گرفتار کر. لعنت کے قید خانے میں اگر ابلیس کو کسی چیز نے گرفتار کرایا تو وہ صرف تکبر ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ تکبر ہے. میرے بھائی تکبر مسلم کو نہیں جچتا. تکبر مسلم کو، مسلمان کے پاس ایک ہی اصول ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان مجھ سے اچھا ہے. یہ نظریہ ہو، ہر مسلمان مجھ سے اچھا ہے، یہ نظریہ ہونا چاہیے. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احیاء العلوم میں ایک بزرگ علیہ رحمہ پہاڑوں میں عبادت کیا کرتے تھے. اب غور کرنا کہ یہ جملہ جس بندے میں آ جائے، سما جائے، اس کی شان کتنی بڑھ جاتی ہے. جو کہے مجھ سے ہر مسلمان اچھا ہے، کافر ہم سے اچھے نہیں ہیں. بعض لوگ غلطیوں میں آ کے جب باہر جاتے ہیں یورپ ممالک میں تو ادھر آئے اور یار ان مسلمانوں سے تو وہ کافر ہی اچھے. اور کافر کب مسلمان سے اچھا ہو سکتا ہے؟ بھلے مسلمان کتنا بڑا بے ایمان ہو جائے، لیکن کم از کم اللہ کو وحدہ لا شریک تو مانتا ہے نا. بد عمالیاں کرتا ہے نا، عمل برے ہیں، کم از کم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو ہو. وہ بے ایمان کیسے مسلمانوں سے اچھے ہو سکتے ہیں؟ یہ یاد رکھیں، یہ اصول ہے کہ کوئی کافر کسی بھی بڑے سے بڑے مجرم مسلم سے اچھا نہیں ہو سکتا. مسلمان جو اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتا ہے، اس کا یہی ایک عقیدہ ہی تمام کفار سے اس کو کھرب و درجے افضل اعلیٰ بنا جاتا ہے. نہ کرے وہ کوئی عمل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چھوڑ دیں عمل کرنا، میں وہ مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. شراب پیتا ہوگا، زنا کرتا ہوگا، نماز نہیں پڑھتا ہوگا، چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، زانی ہوگا،
لیکن بت پرست تو نہیں ہے نا. کچھ ہو جائے مسلمان اللہ کو وحدہ لا شریک تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول اور نبی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ تو جو ان دونوں کو نہ مانے وہ کافر ہے. وہ اس ماننے والے سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگوں کی لا علمی ہے. لوگوں کی کیا ہے؟ لا علمی ہے. اب شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ بزرگ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بزرگ پہاڑوں میں عبادت کیا کرتے تھے، گھر پر چھوڑ کے بیٹھے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچی ہوئی ہستی. ایک دن ان کو غیب سے آواز آتی ہے فلاں بازار کے فلاں چوک میں جاؤ، وہاں پر ایک موچی بیٹھا ہے جوتیوں کی سلائی کرنے والا، اس کو کہو کہ تیرے لیے دعائے بخشش کرے. اب غور کرو بھائیو، بات کیا چل رہی ہے قرآن کی روشنی میں؟ اللہ نے جنت ان کے لیے بنائی ہے جو تکبر نہ کرے. اللہ نے جنت ان کے لیے بنائی ہے جو تکبر. اس پہ میں آپ کو ایک بات عرض کرنے چلا ہوں احیاء العلوم سے. امام غزالی نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اس بندے کو آواز آتی ہے غیب سے، حالانکہ بہت بڑی ہستی ہے وہ خود، فلاں بازار میں فلاں چوک میں ایک موچی بیٹھا ہے، کیا سیتا ہے؟ ان کے پاس جاؤ، ان کو کہو کہ میرے لیے دعا بخشش کر. اس بزرگ کو حکم ہوا، چل پڑا اللہ کا حکم مانتے ہوئے. جب وہاں پہنچا اس موچی سے پوچھا بھائی تیری عبادت کا شیڈول کیا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اور جن کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ پھر بتایا نہیں کرتے. اس نے کہا بھائی بس نماز پڑھ لیتا ہوں، رمضان کے روزے رکھ لیے، بس جو فرض عبادت ہے وہ کر لیتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے بس. اب اس عابد نے سوچا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میرے جیسا بندہ اس سے دعا کرائے، میرے جیسا عابد اس بندے سے، یہ تو عام فام شریعت پہ چلنے والا، میں تو پہاڑوں میں زندگی گزار رہا ہوں. واپس چلا گیا، دعا نہیں کرائی اپنے لیے. جو پہنچی ہستی ہوتی ہیں بسا اوقات تو فوراً اس کو برباد کر دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات ان کی رعایت کرتے ہوئے کسی اور طریقے سے ان کو سمجھا دیا جاتا ہے. اب جب یہ واپس اپنی جگہ پہنچا عابد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اور طریقے سے سمجھا دیا. اللہ پاک نے غیب سے پھر اس کو آواز آئی، تیری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں وہ کون سا جوہر ہے جس کی وجہ سے تجھے وہاں بھیجا گیا. چلو اب اس سے یوں جا کے کہنا کہ بھائی تیرا چہرہ زرد کیوں ہے، تیرا چہرہ زرد کیوں ہے، حالانکہ تو بھی ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، تیرے چہرے پہ سرخی نہیں نظر آتی، کمزوری کے آثار کیوں ہیں، یہ تیرے چہرے پہ زردی کیوں ہے؟ جا اس سے یہ پوچھ، شاید تجھے سمجھ آ جائے. یہ پھر چل پڑا. یہ عابد اس موچی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ بھائی مجھے ایک بات بتا، تیرا چہرہ زرد کیوں ہے، کمزوری کے آثار کیوں ہیں، جبکہ تو بھی اسی زمانے میں رہتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں. اب موچی نے کسی اور نگاہ سے اس کو دیکھا، اس کو سمجھ آ گئی کہ معاملہ اس تک پہنچ چکا ہے. کہنے لگا بھائی اگر یہ بات ہے تو پھر سن، یہ بات ہے تو پھر جو مسلمان بھی میرے سامنے سے گزرتا ہے، جس مسلمان کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں، جس سے میری ملاقات ہوتی ہے، جو میرے قریب سے گزر جائے، یا میں جس مسلمان کے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں فوراً عرض کرتا ہوں یا اللہ یہ بندہ مجھ سے اچھا ہے، یہ مسلمان مجھ سے، اس کی بخشش تو ممکن ہے ہو جائے، میرا کوئی پتہ نہیں، میرا کوئی پتہ. اب عابد کی آنکھ کھلی، کہنے لگا اب سمجھ آئیے کہ مجھے تیرے پاس کیوں بھیجا جا رہا ہے. مجھے تیرے پاس، تیرے اندر یہ جو صفت ہے کہ ہر مسلمان مجھ سے اچھا ہے، ہر مسلمان مجھ سے اچھا ہے، اللہ کو تیری یہ ادا پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. کل مجھے سمجھ نہ آئی، میں نے کہا یہ تو عام فام عبادت کرنے والا ہے، میں تو اس سے بڑا عابد ہوں، میں تو اس سے بڑا. آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ میرے رب نے تیرے پاس مجھے کیوں بھیجا ہے. کہنے لگا جب میں یہ جملے بولتا ہوں نا، پھر اللہ سے ڈر دیتا ہوں
اے بھائی اس وجہ سے میرے چہرے پہ زردی کے آثار آ جاتے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے میرے چہرے پہ کمزوری کے آثار ہیں اور مجھے کوئی بیماری نہیں ہے. تو وہ عابد کہنے لگا اچھا پھر یہ بات ہے تو میرے لیے دعائے بخشش کر دے، یہ بات ہے تو میرے لیے دعائے. اب غور کریں، تکبر نہ رکھنا کتنی بڑی عبادت ہے کہ عابد جو ڈائریکٹ پہنچا ہوا ہے اس کو بھی اللہ فرمایا جا اس موچی سے اپنے لیے دعائے بخشش کروا، اپنے لیے دعائے بخشش کروا. اور اس رواج سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے شعبے یا غربت کی وجہ سے اس کی عزت نہ کرنا یہ جہالت ہے. کسی کی غربت یا کسی کے ایسے شعبے کی وجہ سے اس کی عزت کی نگاہ سے اس کو نہ دیکھنا یہ اسلام سے دوری ہے. اسلام سے کیا ہے؟ باقاعدہ طور پہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے جو کسی غریب کی اس لیے عزت نہیں کرتا کہ یہ غریب ہے، یہ کیا ہے، اس پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. جو کسی غریب کی اس لیے عزت نہیں کرتا کہ یہ کیا ہے، غریب ہے، اس پر اللہ کے فرشتے کیا بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا 20ویں پارے سورہ القصص میں کہ جنت ان کے لیے ہے جو ادھر تکبر نہیں کرتے، جو ادھر تکبر. اب آپ تو شاید اس بات تک بیٹھے ہوں کہ تکبر یہ ہے بندہ کہ میں سب سے اچھا ہوں، یہ بھی تکبر ہے. لیکن اللہ کا حکم نہ ماننا یہ بہت بڑا تکبر ہے. اللہ کا حکم نہ ماننا یہ بہت بڑا. مثال کے طور پر اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز مسلمان پہ کیا ہے، ایک بندہ نہیں پڑھتا وہ متکبر ہے، وہ تکبر کرنے والا ہے. اگر اس میں تکبر نہیں ہے تو پھر بتائے اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتا. اللہ نے روزے فرض کیے رمضان المبارک کے، ایک مسلمان صحت مند ہے، مقیم ہے، کوئی شرعی عذر نہیں، روزہ نہیں رکھتا تو بتائے یہ تکبر نہیں تو کیا ہے. جو بندہ اپنے رب کا حکم نہ مانے وہ متکبر نہیں ہے. یار بولو تو صحیح. آپ کی کوئی بات نہ مانے چلتا ہوا آپ اس کو بلائیں وہ اکڑتا ہوا چلا جائے، آپ کی بات نہ سنے چلا جائے، آپ کیا کہتے ہیں، یار بڑا متکبر شخص ہے، یہ بندہ بڑا ہی. آپ کی نہ مانے تو آپ کو سمجھ آئے یہ متکبر ہے. اور احکم الحاکمین کی ایک بندہ بات نہ مانے، اللہ کے حکم پہ عمل نہ کرے، کیا وہ متکبر نہیں ہوتا؟ دیکھیں شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا، قرآن کہہ رہا ہے ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، اللہ کا حکم نہ مانا، اس نے تکبر کیا اللہ کا حکم. تو معلوم ہوا جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہ کرے وہ متکبر ہے. جو اللہ کے احکامات پہ مسلمان ہونے کے باوجود عمل نہ کرے وہ تکبر کرنے. اور اللہ فرما رہا ہے تکبر والوں کے لیے جنت نہیں ہے. قرآن ہے تکبر والوں کے لیے جنت ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاہ میں یہ فرمان عالی شان بھی موجود ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر، کتنی مقدار میں، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی مسلم میں تکبر ہوا تو وہ جنت کو نہیں جا سکے گا. تکبر اتنی گندی چیز ہے. اور دوسری بات اس آیت میں جو فرمائی گئی ولا فسادہ، جنت ان لوگوں کے لیے ہے، ان مسلمانوں کے لیے ہے جو دنیا میں فساد برپا نہیں کرتے، جو دنیا میں فساد برپا نہیں کرتے. بہت ساری اس کی مثالیں ہیں لیکن ہم اس وقت جو مثال دینا چاہیں گے اس کی ضرورت اشد ہے. مسلمان مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں یا مسلمان کسی مسلم کے جنازے میں شریک ہوں، ان کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شہید کر دینا، بتایا جائے زمین میں فساد ہے کہ نہیں ہے، اونچی بولے زمین میں فساد ہے کہ نہیں ہے. تو یہ دہشت گرد کون سے اسلام کو پھیلا رہا ہے؟ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور یہ کسی اور اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے. نمبر 2، ایک عالم دین کی، ایک اللہ کے ولی کی، ایک بہت بڑے محدث فقیہ کی بات ہم الگ رکھتے ہیں. عام مسلمانوں کے قبرستان سے ہم مثال دینا چاہیں گے. یہ ہمارے قریب
آپ کے علاقے میں قبرستان ہے مسلمانوں کا، ایک بندہ جا کے یہاں عام مسلمانوں کی قبروں کی بے حرمتی کرے، مردوں کو نکال کے چوکوں میں لٹکا دے، آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے اس بندے کو؟ یہ فساد فی الارض ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح۔ حالانکہ ایک عام مسلمان کی قبر اس نے اکھیڑی، عام مسلم کی قبر سے اس کی لاش نکال کے بے حرمتی کی۔ ان درندوں سے ہم پوچھتے ہیں جو اللہ کے ولیوں علماء مشائخ کی مزارات سے ان کی لاشوں کو نکال کے چوکوں میں لٹکا دیتے ہیں، وہ درندے بتائیں تم کون سا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہو؟ کون سے اسلام کو تم مانتے ہو؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عاقبت کا گھر ان کے لیے نہیں ہے، جنت ان کے لیے نہیں ہے جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ کسی مسلم کو قبر سے نکالا جائے، آپ کہیں یہ فساد ہے، تو کسی ولی کی قبر سے اس کو باہر نکالا جائے، اس کی لاش کی بے حرمتی کی جائے، بتایا جائے یہ فساد عظیم ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ طالبان کون سا اسلام چاہتے ہیں؟ یہ دہشت گرد، یہ غنڈے ہمیں بتائیں کون سا اسلام چاہتے ہیں؟ بزرگان دین کی قبروں سے ان کی لاشوں کو نکال کے بے حرمتیاں کرتے ہو، بے غیر تو یہ کون سا اسلام ہے؟ جبکہ قرآن تو اس کی نفی کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو فساد برپا کرے اس غنڈے کے لیے ہم نے جنت بنائی۔ بتایا جائے یہ کون سا اسلام چاہتے ہیں؟ آج بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو سٹیجوں پہ بیٹھ کے ہم جی ان کے ساتھ ہیں، وہ دہشت گرد ہے۔ تم دہشت گرد ہو تو پھر نعرہ لگاؤ۔ وہ کون سا اسلام لاگو کر رہے ہیں ہمیں بتائیں؟ یہ کون سی حدیث میں آیا؟ پورے قرآن کی کون سی سورت کی کون سی آیت نمبر میں آیا کہ کسی عالم، کسی نیک بندے کی قبر سے اس کے مزار کو شہید کر کے اس کے جسم مقدس کو نکال کے چوکوں میں لٹکا دیا جائے؟ ہم پوچھتے ہیں ان سے یہ کون سی حدیث پہ عمل کیا جاتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ میرے بھائی یہ دہشت گردی ہے، یہ فساد فی الارض ہے، یہ فساد فی یہ پہلے ظالم نہیں رونما ہوئے، ان سے پیچھے کئی ظالم ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ ایسے ظالم بھی آئے، بادشاہ تھے کوئی 1200 سال پہلے، کوئی 800 سال پہلے، جس بے غیرت کو جب پتہ چلا کہ فلاں جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا کوئی فرد مدفون ہے، اس لاگتی بادشاہ نے عطرت رسول کی قبروں سے ان کی لاشوں کو نکلوا کے ان کی بے حرمتی کی تھی۔ یہ آج کے غنڈے نہیں، ان کی نسل بڑی دور سے آ رہی ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گی اس آیت کی روشنی میں کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام اپنے صرف اصول منواتا ہے، کسی کی عقل کو سامنے آنے دیتا۔ یہ کون سا اسلام؟ آج میں آپ کو لے کر پاکستان میں کھڑا ہو جاؤں، چوک پہ چلا جاؤں، بازار میں چلا جاؤں، کسی مسلمان کی گاڑی کو جناب ماروں، اس کو توڑ پھوڑ کروں، کسی مسلم کی جائیداد تباہ و برباد کروں، اور میں کہوں جی میں تو اسلامی قانون نافذ کر رہا ہوں، میرے اوپر اسلام نے یہ لاگو نہیں کیا۔ اسلامی قانون نافذ کرنا، عدالت میں اسلام کے مطابق فیصلے کروانا، یہ ملک کے حکمرانوں کے اوپر ذمہ داری ہے۔ فیصلے کرنا میری ذمہ داری، غلط کریں گے تو قیامت کے دن خود جواب دیں گے، غلط کریں گے تو قیامت کے دن۔ اگر یہ اسلام ہے تو پھر تو دنیا میں زندہ کوئی نہیں رہ سکے گا۔ کسی مسئلے کے نزدیک دوسرے گستاخ رسول، ان کے نزدیک یہ مشرک، کسی کے نزدیک وہ فارغ، تو پھر یہ خود ایک دوسرے کو سزا دینا شروع کریں۔ مشرک مسلمان ہونے سے جو مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہے، تو پھر قتل کرنا چاہیے، اور جو مسلمان اور گستاخی رسول کرے اس کی سزا بھی کیا ہے؟ قتل ہے۔ تو پھر یہ تو فساد عظیم برپا ہو جائے، میرے بھائی چور ہمارے سامنے بھی چوری کرے، ہم اس کے ہاتھ کاٹ سکتے، کیونکہ یہ عدالت کا کام ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ عدالت کا ہے۔ جو اس ملک کی حکومت ہے غلط کرے گی تو خود کل کو جواب دے گی۔ یہ سزا دینا، فیصلے کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، عام فرد کی ذمہ داری، رعایا کی یہ ذمہ داری نہیں، ورنہ ہوگا کیا؟ فتنہ اور فساد،
فتنہ اور فساد. اور اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن جنت اس کو نہیں ملے گی جو دنیا میں فساد برپا کرے. جو دنیا میں کیا برپا کرے؟ فساد برپا کرے. ہاں والعاقبۃ للمتقین، فرمایا عاقبت کا گھر جنت تو ان کے لیے ہے جو پرہیزگار و متقی ہیں. جو پرہیزگار ہو، اور پرہیزگار و متقی پتہ ہے کون ہوتے؟ جو کسی کو ستاتے نہیں، جو کسی کو تکلیف دیتے. یہ کون سا اسلام ہے؟ نماز پڑھتے ہوں کو شہید کر دینا اور کہنا ہم جہاد کر رہے ہیں. اور بے ایمانو، جہاد کفار سے ہوتا ہے. مسلمانوں کو مارنا کبیرہ گناہ ہے، یہ جہاد نہیں. کبھی مسلمان عیدگاہ میں ہیں تو ان کو شہید، کسی کے جنازہ میں ہیں تو ان کو شہید کیا جا رہا ہے. اور نعرہ کیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچو بھائیو، سوچو، یہ عجیب جہاد ہے. مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور نعرہ کیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سے بڑا بھی کوئی فساد ہوگا؟ جہاد ہمیشہ بت پرستوں سے ہوتا ہے. جہاد ہمیشہ اللہ کی وحدانیت کا جو منکر ہو اس کے ساتھ ہوتا ہے. جہاد مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے. مسلمانوں کو قتل کرنا تو کبیرہ، اشد ترین کبیرہ گناہ ہے. اور اللہ نے قاتل کی سزا ڈائریکٹ جہنم رکھی ہے. قرآن پاک کے اندر یہ مسئلہ موجود. اسلام اللہ نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت کن کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے. جنت کن کے لیے ہے؟ پرہیزگار ہوتے کون ہیں؟ غور کریں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپ نے ایک یہودی سے قرض لینا تھا. کیا لینا تھا؟ آپ اپنے گھر سے چلے، وقت کا امام ہے، پورے ورلڈ میں آج اور قیامت تک جن کی فقہ کی ابتدا کی جاتی ہے. کیا کی جاتی ہے؟ فقہ، فروع فی شرع میں. اصول فی شرع میں کسی کی ابتدا نہیں ہوتی، عقائد میں. فروع فی شرع میں جن کی باقاعدہ طور پہ ابتدا ہوتی ہے. جتنے حنفی المسلک ہیں سب آپ کے مقلد. آپ چلے یہودی کے گھر کے قریب پہنچے، آپ کے پاؤں میں جو آپ کے مبارک جوتے تھے ان کو کسی وجہ سے گندگی لگ گئی. یہودی کے گھر کے قریب ہیں تو کیا لگ گئی؟ فطرت کا تقاضا ہے جب جوتے اس طرح ہو جائیں تو بندہ پاؤں اٹھا کے یوں زمین پہ مارتا ہے تاکہ یہ ختم ہو جائے. اور جوتے کے پاک کرنے کا یہ طریقہ بھی ہے اسلامی. اس پہ نجاست لگ جائے، زمین کے ساتھ رگڑا جائے، نجاست ہٹ جائے تو جوتا پاک ہو جاتا ہے. جوتا کیا ہو جاتا ہے؟ امام صاحب نے یوں اس کو رگڑا تو کچھ چھینٹے سامنے اس یہودی کی دیوار ہے اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں. اب غور کرنا، تقویٰ کیا ہے، طہارت کیا ہے، متقی کون ہے؟ مسلمانوں کو مارنے والے یا یہودیوں کے حقوق کی بھی رعایت کرنے والے؟ تقویٰ طہارت ایسے نہیں حاصل ہو جاتا. تقویٰ طہارت کے لیے شرط ہے سرکار کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کی جائے، ورنہ تقویٰ طہارت کسی صورت میں نصیب ہو سکتا. اب امام صاحب سوچتے ہیں اگر میں اس دیوار کو صاف کروں، کچی دیوار ہے، ظاہر ہے کچی دیوار بنی ہو، اس سے گندگی کو بندہ صاف کرے تو کچھ نہ کچھ مٹی بھی گرے گی کہ نہیں گرے گی ساتھ. ذہن میں آیا قیامت کے دن اس کا جواب کون دے گا؟ تو نے دوسرے کی ملکیت میں اتنا تصرف کیا تو کیوں؟ اور دوسری طرف ذہن میں اگر میں اس کو صاف نہیں کرتا تو قیامت کے دن تب بھی جواب دینا پڑے گا. کسی کی دیوار کو خراب کیا تھا تو کیوں؟ کسی کی دیوار کو خراب کیا تھا تو یہ تقویٰ. کہنے سے بندے متقی نہیں بنتے. میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا متقی ہوں، اس طرح کرنے سے کچھ ہوتا؟ مزہ تو تب ہے کہ لوگ کہیں وہ بڑا متقی ہے، مزہ تو تب ہے. اور یہ اصول ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ بولتا نہیں، کیونکہ اس میں پھر تکبر نہیں آتا. امام صاحب نے دستک دی، یہودی باہر آئے. وہ اپنی جگہ مسلم کہ اس کے پاس اس وقت پیسے تھے نہیں تھے، کیسی کیفیت تھی، ہم جو بات عرض کر رہے ہیں. امام صاحب نے فرمایا کہ تیری دیوار پہ یوں مجھ سے کچھ کیچڑ لگ گیا.
اب ہماری شریعت نہ تو تیری اجازت کے بغیر اس کے صاف کرنے کی اجازت دیتی ہے ورنہ تیرا حق میرے اوپر، اور نہ ویسے چھوڑ کے چلے جانے کی اجازت دیتی ہے تب بھی تیرا حق میرے، تو مہربانی کر مجھے اجازت دے دے میں تیری اس دیوار کو پاک کر دوں، اس کو دھو ڈالوں، جو مٹی گرے وہ تجھے مجھے معاف کر دے۔ جب یہودی نے اتنی بات سنی نا، امام صاحب کے قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے مسلمانوں کا امام ہو کے، مسلمانوں کا، کیونکہ یہودیوں کا چھوٹا سا عالم بھی ہوتا نا تو اس میں اتنا تکبر ہوتا کہ بس سننے کے قابل نہیں وہ جملے، وہ اس طرح بار رہا میں نکلا کرتا۔ یہ یہودی کہتا ہے آپ وقت کے امام ہو کر اتنی ساری بات کریے، مجھ سے اجازت لے رہے۔ فرمایا دیوار تو بعد میں گندگی دور ہوگی، پہلے میری کفر والی گندگی آپ دور فرما دیں۔ میں اس اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں جس اسلام میں دوسروں کے حقوق کی اتنی رعایت کی جاتی ہے۔ اب غور کرو، یہ ہے تقوی و طہارت کہ دوسروں کی دیوار کو خراب کرنے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ خراب ڈائریکٹ خود جان بوجھ کے نہ کی، بلکہ فطرتی طور پہ پاؤں مبارک نیچے مارا تو کچھ چھینٹے، ایک ہوتا فعل جان بوجھ کے کرنا، جان بوجھ کے بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی جب یہودی نے دیکھا یار اتنا اچھا دین ہے اسلام، اتنا اچھا دین ہے، تو کیوں نہ میں یہودیت سے توبہ کر کے اس امام کے ہاتھ پہ مسلمان ہی ہو جاؤں۔ وہ فوراً امام صاحب کے ہاتھ پہ توبہ طیب ہوتا ہے اور اسلام کو قبول کر جاتا ہے۔ یہ ہے تقوی و طہارت۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک کبوتر کے آرام کی خاطر، کس کے آرام کی خاطر؟ اپنے کمانڈر کے خیمے کو جب جنگ جیت گئے، فتح ہو گئی، اب واپس آنے لگے تو اپنے خیمے اکھیڑ کے لانے ہوتے ہیں نا، اس زمانے میں ساتھ ساتھ خیمے ہوا کرتے تھے، جہاں بھی رہتے وہاں خیمے لگا دیتے، جب واپسی ہوتی خیمے اکھیڑ کے واپس۔ اب کمانڈر کے خیمے میں ہوا کیا، ایک کبوتری نے گھونسلہ بنایا اور اس میں انڈے دے دیے، کئی ماہ جنگ جاری رہتی تھی۔ جب اکھیڑنے لگے تو دیکھا کہ یہاں ایک پرندہ بیٹھا ہے جس نے گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ اپنے کمانڈر کے پاس آتے ہیں صحابہ، حضور والا ہم نے سارے خیمے اکھیڑ لیے، لیکن جو آپ کا خیمہ ہے اس میں ایک پرندے یعنی کبوتر نے کیا دے رکھے ہیں، اور وہ وہاں بیٹھا ہے، اب کیا حکم ہے اسلام کا؟ غور کرنا، یہ اسلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسلام میں کسی پرندے کے آرام میں بھی خلل ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، کسی پرندے کے آرام میں بھی خلل ڈالنے کی اجازت۔ اس طرح کرو، میرا خیمہ ہی چھوڑ دو، میرا خیمہ ہی چھوڑ دو، ہم اس پرندے کو ستانا نہیں چاہتے، بھلے پورا خیمہ چھوڑنا پڑے اس کو چھوڑ دو۔ یہ ہے اسلام۔ نہ جانے یہ کیسا اسلام لاگو ہو رہا ہے، نمازیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جنازہ پڑھنے والوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمان عید کے اجتماع میں ہوتے ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ نہ جانے یہ غنڈے، یہ دہشت گرد کون سا اسلام لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اسلام تو پرندوں کے حقوق کی بھی رعایت کرتا ہے۔ اور بعد میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا، اس وجہ سے خیمہ چھوڑ کے آئے، آپ نے فرمایا وہاں ایک شہر آباد کر دو۔ کیا بنا ڈالو؟ بہت سارے شہر جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بنوائے۔ یہ کوفہ، بصرہ، یہ سارے جنگل کے علاقے تھے، فاروق اعظم کی ہی بنائے ہوئے شہر۔ ابتداءً آپ نے وہاں پر شہر بنائے، جامعات بنائے، فوجوں کے لیے چھاؤنیاں وغیرہ بنائی آپ نے فرمایا وہاں ایک شہر آباد کرو، لیکن نام بتا کیا رکھنا ہے؟ فرمایا اس کا نام رکھو شہر فسطاط، خیمے والا شہر۔ کون سا نام رکھنا ہے شہر کا؟ خیمے والا۔ فرمایا جب بھی کسی عقل مند کے ذہن میں یہ نام آئے گا نا، وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائے گا ضرور، یاد اس کی آخر کوئی وجہ ہوگی، اس کی آخر کوئی۔ فرمایا تاکہ لوگوں کو پیغام پہنچے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ تھے، ان کا اسلام ایسا تھا کہ وہ پرندوں کے حقوق کا، پرندوں کے آرام کا بھی خیال کیا کرتے تھے۔ تو آج انسان ہو کے انسانوں کو
مار ڈالے بتایا جائے یہ اسلام والا ہوگا؟ اونچی تو بولو۔ وہ نماز پڑھنے آیا اس کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ دہشت گرد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فساد برپا کرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ اور قرآن نے کیا کہا؟ جنت فسادیوں کے لیے نہیں ہے، جنت فسادیوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ کی مختصر سی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ جنت میں متکبرین اور مفسدین نہیں جا سکتے۔ فساد برپا کرنے والے اور تکبر کرنے والے جنت میں جا سکتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو متقیوں کے لیے بنی ہے، جنت کن کے لیے بنی ہے؟ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے بنی ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے ایک اور مقام میں 23ویں پارے سورہ الصافات میں ارشاد فرمایا وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کتنا پیارا اصول ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ وَمَا تُجْزَوْنَ، قیامت کے دن تمہیں کوئی جزا سزا نہیں دی جائے گی۔ قیامت کے دن تمہیں کوئی جزا سزا، ہاں، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہی سزا اور جزا ہوگی جو کچھ تم دنیا میں کر کے آؤ گے، جو کچھ تم دنیا میں۔ کتنا بہترین قرآن کا اصول ہے ایک مسلم کی اصلاح کے لیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن کسی کے ساتھ زیادتی، دیکھیں نا، وما تجزون، اللہ فرما رہے کوئی تمہیں سزا جزا نہیں دی جائے گی، ہاں، الا ما کنتم تعملون، وہی دی جائے گی سزا یا جزا جو تم خود کر کے لاؤ گے، جو کچھ تم دنیا میں خود کر کے اچھا کرو گے تو اچھی جزا پاؤ گے، برا کر کے آؤ گے تو اس کی سزا پاؤ گے، برا کر کے آؤ گے تو اس کی کیا پاؤ گے؟ کتنا عالی شان قرآن کا یہ اصول ہے۔ اگر ایک مسلم من حیث المسلم قرآن کو قرآن سمجھتے ہوئے اسی آیت پر ہی عمل پیرا ہو جائے، عقل تو رب نے دی ہے، کوئی بندہ اپنا نقصان کرنا چاہتا تو کیا یہ مسلم چاہے گا کہ میں دوزخ میں جاؤں؟ بولو تو صحیح۔ یہ چاہے گا کہ مجھے قبر میں عذاب دیا جائے؟ اگر نہیں تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو جو کرے گا اسی کے مطابق تیرے ساتھ کیا جائے گا، تو جو کرے گا اسی کے مطابق تیرے ساتھ۔ تو ظاہر ہے ہر مسلمان کو پتہ ہے نماز پڑھوں گا تو مجھے اچھی جزا دی جائے گی، ہر مسلم کو اس بات کا علم ہے۔ رمضان کا روزہ رکھوں گا تو اللہ مجھے اس کی اچھی جزا عطا فرمائے گا، ہر مسلم کو پتہ ہے۔ اگر میں صاحب استطاعت ہوں، حج مجھ پہ فرض ہوا، حج کروں گا تو رب مجھے اس کی اچھی، ہر مسلم کو پتہ ہے۔ اگر میں صاحب نصاب ہوں، مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے، میں زکوٰۃ دوں گا تو رب مجھ کو اس کا اچھا، ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ میں والدین کی خدمت کروں گا، ان کا حکم مانوں گا، ان کی فرما برداری کروں گا تو میرا رب مجھ کو اچھی جزا دے گا، اور یہ بھی ہر مسلم کو پتہ ہے۔ اگر میں شراب پیوں گا تو رب مجھے سخت سزا دے گا، کس کو پتہ نہیں؟ ہر مسلم کو پتہ ہے۔ اگر میں کسی مسلم کی عزت کو خراب کروں گا تو قیامت کے دن مجھے دوزخ میں جانا ہی ہر مسلم کو پتہ ہے۔ اگر میں زنا کروں گا تو قیامت کے دن سخت ترین مجھے کیا دی جائے گی، ہر مسلم کو پتہ ہے۔ اگر میں دوسرے مسلمانوں کے حقوق ماروں گا قیامت کے دن مجھے اس کی سخت سزا دی جائے گی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح میں بخاری مسلم میں حدیث بات موجود ہے، فرمایا صحابہ قیامت کے دن اس حال میں کوئی نہ آئے کہ کسی بندے کا حق اس کے ذمہ باقی ہو، فرمایا ورنہ پھر تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی۔ حق کیسے پورا ہوگا؟ جس مسلم کا حق مارا ہوگا اس کو تمہاری کیا دی جائیں گی، اور ساری اس کو مل جائے گی، ابھی بھی اس کا حق پورا۔ اللہ فرمائے گا اس کو دوزخ میں جانے دو۔ ہر مسلم کو پتہ ہے جس کے ساتھ زیادتی کروں گا تو کل کو سزا پاؤں گا، تو پھر قرآن کی اس آیت پہ عمل ہی کیوں نہ کر لیا جائے؟ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،
اللہ فرما رہے تو جو کرے گا اسی طرح تیرے ساتھ کیا جائے گا، اسی طرح تیرے ساتھ۔ تو جب ہمیں پتا ہے کہ اچھے اعمال کیے جائیں تو اچھی آگے سے اللہ کی طرف سے اچھا حسن اور بہترین اجر عطا ہوگا، تو پھر بندے کو کرنا کیا ہوگا؟ اچھے اعمال کرنے ہوں گے۔ کیا کرنے ہوں گے؟ اور پتہ ہے برے اعمال کریں گے تو آگے سے سزا ہی ہے، تو اب کون چاہتا ہے کہ مجھے سزا دیجیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، 24واں پارہ ہے سورہ غافر آیت نمبر 40 میں، من عامل سیئا، جس نے بھی برے کام کیے، خلاف شرع زندگی گزاری، برائی والے کام اور افعال کیے، فلا یجزا الا مثلہا، اس کو سزا نہیں دی جائے گی، الا مثلہا، ہاں جس طبقے کی برائی کرے گا اسی طبقے کی سزا ملے گی، الا مثلہا، جیسا جرم کرے گا ویسی اس کی کیا دی جائے گی؟ سزا دی جائے گی۔ اور آگے کتنا خوبصورت اصول دیا، اور جو اچھے اعمال کرے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو مسلمان اچھے من ذکر او انثی، خواہ وہ اچھے اعمال کرنے والا مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا، شرط ایک ہے، وہو مؤمن، ہو مسلمان، وہو مومن، کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان۔ اللہ فرما رہا ہے کتنی باتیں، نمبر 1 من عامل صالحا، جو بھی اچھے اعمال کرے یعنی شریعت کے مطابق عمل کرے، آگے عام ہے من ذکر و انثی، وہ اچھے اعمال کرنے والا مرد ہو یا، دوسری بات فرمایا وہو مؤمن، وہ ہونا کون سا چاہیے؟ مسلمان ہو، مومن ہو، تو پھر اس کی کل کو جزا کیا ہوگی؟ اللہ فرمایا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ جو اچھے اعمال کرے مسلم، ہاں مرد ہو یا عورت، جب قیامت کے دن آئے گا اللہ فرما رہا ہے فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایسے مسلم کو ہم جنت عطا فرمائیں گے۔ کیسے مسلم کو؟ قرآن میں کیا آیا؟ جو کیا کرے؟ یار بولو تو صحیح، دیکھو میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات رکھ رہا ہوں، قرآن سے بڑی معتبر کتاب کوئی اور ہمارے پاس موجود، قرآن میں اللہ اصول دے رہا ہے، اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے، اگر میرے عذاب سے بچنا ہے تو یوں چلو، کیا کرو؟ من عامل صالحا، جو بھی اچھے اعمال کرے، کون سے اعمال کرے؟ اور آپ جانتے ہیں ہر وہ عمل اچھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کیا جائے، اور ہر وہ عمل برا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے۔ تو جو اچھے اعمال کرے مسلم، اللہ کیا فرمایا؟ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اچھے اعمال کی برکت سے کہاں داخل ہوگا؟ اونچی بولے، کہاں داخل ہوگا؟ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اور وہاں اس کو ایسا رزق دیا جائے گا جس کا کوئی حساب کتاب۔ یہ تو جب جنت کا بیان آئے گا نا، حالانکہ جب جنت پہ موضوع آئے گا انشاءاللہ ان قریب آئے گا، ہم مین ون وہ نقشہ سامنے نہیں رکھ سکتے۔ قرآن میں بھی آیا، حدیث میں بھی آیا، جنت ایسا مکان ہے جس کو کم از کم ہمارے جیسے لوگ تصورات میں بھی لے کے نہیں آ سکتے۔ ہاں جو کوئی سرکار علیہ السلام نے ہمیں جنت کے متعلقہ ارشادات عطا فرمائے، ان قریب شاید اگلے جمعہ کو، اگر نہ ہوا تو 27 کی رات کو انشاءاللہ جنت کے موضوع پہ بیان آئے گا احادیث و قرآن کی روشنی میں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا سرکار نے ارشاد فرمائے۔ لیکن آج یہ دیکھیں کہ وہاں پہنچے گا کون؟ اس جنت میں پہنچے گا، فرمایا جو مسلمان بھی ہو اور اچھے اعمال بھی، برائیاں نہ کرے، بس اچھے اعمال کرے، اللہ فرما رہے ہم اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔
ہم اس بندے کو جنت میں داخل. اب دیکھ لے ہر بندہ, مجھے اپنا پتا ہے میں کیسے گزار رہا ہوں اپنے دن رات, میرے تمام بھائیوں بزرگوں کو, ہر بندے کو اپنا پتا ہے اس کا دن کس طرح گزرتا ہے, اس کی رات کیسے گزرتی ہے, کتنا کام شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں اور کتنے کام جو ہے وہ خلاف شرع ہو رہے ہیں. ہر مسلمان اس بات کو اپنے بارے میں بہترین طریقے سے جانتا بھی ہے اور سمجھتا. اور ادھر قرآن کا اصول بھی آپ کے سامنے آیا کہ اللہ فرما رہے جو ہماری شریعت کے مطابق چلے, کیونکہ اچھے اعمال تبھی ہوں گے نا جب بندہ شریعت کے. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, تو وہ گروہ کہاں پہنچے گا؟ جنت پہ پہنچے گا. اور جو نافرمانیاں کرے, آپ کو پتہ ہی ہے, ویسے قرآن بھی پڑھ دیتے ہیں. اللہ فرما رہے سورہ بقرہ آیت نمبر 81 اور 82 میں, بلا من کسب سیئہ, کیوں نہیں من کسب سیئہ, جس نے برے کام کیے, جس نے کیا کیے؟ برے کام کیے. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ, اور اس کی برائیوں نے اس کو گھیر لیا, اس کی برائیوں نے اس کو گھیر لیا. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, جو برے کام کریں, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی دوزخی ہیں. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ, وہی جہنمی ہیں. کون؟ جو کیا کریں؟ اونچی بولے, آخر تک بولے, قرآن کا ترجمہ ہے جو برے کام کرے. قرآن کہہ رہے وہ, اور پچھلی آیت کا ترجمہ دوہرا, جو اچھے اعمال کرے. مسلم, قرآن کہہ رہے وہ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. اب میرے بھائی ہر بندہ عقل مند بھی ہے, دانشور بھی ہے, اور اپنے نفع نقصان کو سمجھنے والا بھی ہے. اب آپ خود دیکھ لیں, اچھے راستے کی طرف جانا ہے یا اللہ معاف کرے دوسرے راستے کی طرف. اچھے کی طرف جانا ہے تو قرآن نے ہمیں راستہ دیا, من عمل صالحا, جو بھی اچھے اعمال کرے, فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, اللہ اس کو کہاں داخل فرمائے گا؟ تو مسلمان کا کام یہی ہے وہ اچھے اعمال کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. فرمایا اللہ نے, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, بے شک وہ لوگ جن کے عقائد صحیح ہیں. آمنو جہاں بھی قرآن میں ہے اس سے مراد صحیح عقائد ہوتے ہیں, کیونکہ مسلمان وہی ہوتا ہے نا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو. فرمایا بے شک ایمان والے, صرف عقیدے تک نہیں قرآن رکا, فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ, وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ, ایمان بھی لائے اور اچھے اعمال بھی کیے. یہدیہم ربہم بإیمانہم, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی جو ایمان والے بھی ہوں, وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ والے بھی ہوں, اچھے اعمال والے بھی ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا, ان کو ہدایت دے گا. کس طرف؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات نعیم, اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. ایسے لوگوں کو کہاں لے جائے گا؟ کیسے لوگوں کو؟ جو ایمان لائے اور شریعت کے وعاملوا الصالحات. تو تبھی ہوگا نا جب شریعت کے مطابق ہم چلیں گے. اللہ کا قرآن, جو بھی ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرے, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, وہ کہاں جائے گا؟ تیسری آیت اسی موضوع پر, 6واں پارہ سورہ المائدہ آیت نمبر 9, اللہ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. غور کریں, پہلے قرآن سے ایک اور آیت آپ سیکھ لیں. قرآن میں آیا ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا. ترجمہ کر لیں, اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا. ادھر کیا آیا؟ وعد
وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا. دیکھیں ایک آیت میں آیا اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا، دوسری آیت میں آیا وعد اللہ. کس نے وعدہ کیا ہوا ہے؟ اللہ نے. سارے بولو کس نے وعدہ کیا ہے؟ کن لوگوں سے اور کس چیز کا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے آمنو جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرنے. اونچی بولو نیک عمل کرنے. اب اللہ نے کیا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرنے والوں کے. اب وعدہ کیا ہے؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ جو اچھے اعمال کرتے ہیں، لہم مغفرہ، اللہ ان کو بخشش عطا فرمائے گا. کیا عطا فرمائے گا؟ ان کو بخش دے گا. واجر عظیم، اور ایسا اجر دے گا جو عظیم ہوگا. اب وہ کتنا عظیم ہوگا اس کو رب جانتا ہے یا رب کے بتا سے مصطفیٰ کریم ہی جانتے ہیں. ہم جان سکتے؟ ہم اس کے قلیل تک نہیں پہنچ سکتے تو اس کے عظیم تک کب پہنچیں گے؟ جس چیز کو اللہ قلیل فرمائے ہماری عقل وہاں تک پہنچتی تو اس کے عظیم تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ میرے بھائی غور کرو، قرآن بارہا ہمیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ ایمان کے بعد اچھے اعمال ضروری ہیں. ایمان کے بعد اچھے اعمال، بلکہ اس آیت میں تو حد ہو گئی. رب کو کیا ضرورت ہے ہمارے جیسے کمزوروں کے ساتھ وعدے کرے؟ کوئی ہے حاجت؟ کوئی ضرورت ہے؟ یہ رب کیونکہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، وہ رحمان و رحیم ہونے کے ناطے سے اس پہ لازم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ وعدہ کرے نیک عمل کرو گے تو تمہیں جنت دوں گا. بلکہ یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب ہم کوئی نیک عمل کریں کیا اللہ پہ لازم ہوتا ہے تو اس کا اجر دے؟ مسلمانوں کا عقیدہ اللہ پہ لازم نہیں ہوتا. ہاں اجر دے دے تو اس کا یہ فضل ہے، اجر عطا فرما دے یہ اس کا کیا ہے؟ فضل ہے. میرے بھائی غور کر، تیری اصلاح کے لیے قرآن کیسے کیسے اصول دے رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میں رب ہو کہ تم سے کیا کرتا ہوں؟ ایمان والوں سے اور وعاملوا الصالحات والوں سے جن کے اعمال شریعت کے. اللہ وعدہ کرتا ہے کس چیز کا؟ نمبر 1 بخشش کا، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا، ان کو بخش دے گا. اور نمبر 2 اجر. اب اس کو ہم نہیں جانتے یہ کیا ہے، کتنا بڑا ہے. قیامت کے دن رب چاہے گا تو جان لیں گے، رب چاہے گا تو جان لیں گے. میرے بھائی قرآن ہمیں اس طرح کی سینکڑوں آیات قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں کہ جو ایمان لائے اور کیا کرے؟ اونچی بولو، ایمان لائے اور اللہ اس کو بخش دے گا. اللہ اس کو کیا کرے گا؟ معلوم ہوا آج جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں بھنگی اور چرسی جعلی پیر کہ اعمال کی کوئی ضرورت ہے، معلوم ہوا وہ قرآن کے خلاف ہے. وہ قرآن کے کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے عمل کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت. اور وہ کہتا نہیں بس ٹھیک ہے ہمیں بھنگ پلاتے رہو، شراب پلاتے رہو، کماتے رہو، ہمیں کھلاتے رہو، بس جنت پکی. ایسی بات نہیں. اسلام میں ایسی باتیں جائز، اسلام اپنے اصول دیتا ہے، جو بھی ان پہ چلے وہ اللہ والا ہے. ابھی آپ کو پیچھے نہیں عرض کیا ایک عابد جس کو حاطف غیبی آواز دیا کرتا ہے، اللہ کہاں بھیج رہا ہے؟ فرما جاؤ ایک موچی سے اپنے لیے دعا بخشش کرا کے لا. اب کہاں ایک موچی، کہاں وہ عابد جو گھر بار کو چھوڑ کے جنگل میں بیٹھا ہے. لیکن شریعت تو کیا دیکھتا ہے؟ اپنے اسلام تو اپنے اصول. اس میں ایک ایسا جوہر تھا جو ابھی تک اس عابد کو ملا، کیونکہ پہلے دن آیا نا آپ نے روایت سنی
کہنے لگا یہ کوئی اتنا بڑا نیکوکار نہیں کہ میرے جیسا بندہ اس سے دعائے بخشش کرائے۔ پھر اللہ نے اگلے دن فرمایا اس سے ذرا پوچھ تو صحیح، تیرا چہرہ زرد کیوں ہے؟ تیرے چہرے پہ کمزوری کے آثار کیوں ہر وقت نظر آتے ہیں؟ جب پوچھا وجہ آپ کو میں پیچھے عرض کر آیا ہوں، تو پھر یہ بھی سارے لا رہا تھا۔ پتہ چلا یہ جوہر ہے جس کی وجہ سے مجھے رب نے تیرے، اسلام تو اپنے اصول دیکھتا ہے، خواہ وہ جس میں بھی سما جائیں وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ جبے کبے پہننے سے، گدیوں پہ بیٹھنے سے ہمارا فلاں فلاں تھا، فلاں فلاں تھا، اور بھائی وہ تو کچھ تھا، تو کیا ہے؟ اس نے تو عمل کیا، تو نے کیا کیا ہے؟ فلاں کی وجہ سے کوئی بچ جاتا نا تو پھر سرکار کی وجہ سے ابو لہب سب سے پہلے بچتا۔ اگر فلاں کی وجہ سے کوئی بچتا تو سرکار کی وجہ سے ابو لہب سب سے، کیونکہ سرکار کا حقیقی چچا ہے، سرکار کا خون ہے، سرکار کے والد کا حقیقی بھائی ہے، لیکن اسلام کے اصولوں پہ نہیں آیا۔ رب نے فرمایا جہنمی۔ کیا ہے؟ اب معلوم ہوا اس مختصر سی گفتگو کے بعد کہ اگر کوئی مسلم اپنی اصلاح چاہتا ہے تو اصول ہے شریعت پہ عمل کرنا۔ اصول کیا ہے؟ اس کے بغیر اصلاح ناممکن ہے۔ شریعت پہ چلے بغیر اصلاح، اللہ جل مجدہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کو سیکھ کر اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔